انہی صحابہ کرام میں بہت عظیم اور مشہور صحابی، وہ خوش قسمت افراد جو ابتدا ہی میں مسلمان ہو گئے تھے، ان میں ایک مشہور اور اہم نام حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آج ان کے اسلام قبول کرنے کی داستان آپ کو سناؤں کہ دیکھو کیسے لوگ مسلمانوں نے، ان صحابہ نے کیسے اسلام کی خدمت کی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے جندب بن جنادہ، لیکن جندب بن جنادہ نام اگر آپ اہل علم کے سامنے بھی کہیں تو پوچھیں گے یہ کون سے صحابی، لیکن ابو ذر غفاری کہہ دو تو سب جان جاتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی قریبی صحابی، بڑے محبوب صحابی، اور واقعی یہ بڑے عزتدار، زاہد، پارسا، متقی، پرہیزگار، قلندرانہ مزاج کے، صوفیانہ مزاج کے یہ صحابی تھے۔ ان کی زندگی کا حال یہ تھا کہ یہ قبیلہ بنو غفار کے تھے۔ قبیلہ بنو غفار یہ مدینے اور بدر کے بیچ میں رہنے والے تھے۔ ان کا آبائی پیشہ تھا ڈاکہ زنی۔ ان کا قافلہ اسی جگہ تھا کہ ملک شام سے مکہ اور مکہ سے ملک شام جانے کا جو شاہراہ تھی اس زمانے میں، اس شاہراہ کے قریب یہ لوگ رہتے تھے، اور یہ جس کو چاہتے تھے، جس قافلے کو چاہتے تھے، شب خون مار کے لوٹ مار کرتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے اسی لٹیرے قبیلے کے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کو نعمت دینا چاہتا ہے تو وہ کیچڑ میں گلاب کھلا دیتا ہے، کیچڑ میں کمل کھل جاتا ہے۔ وہ چاہتا ہے تو شیطان کے گھر میں ولی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ اس کی قدرت ہے، اس کی ایک شان ہے، یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی۔ وہ مردوں سے زندوں کو نکال دیتا ہے، زندوں سے مردوں کو نکال دیتا ہے، یہ اس کی شان ہے۔ ایمانداروں کے گھر کوئی پاپی بے ایمان پیدا کر دیتا ہے، اور بے ایمانوں کے خاندان میں کوئی ایمان والا اللہ کا ولی پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ کی شان، اس کی قدرت۔ اسی ڈاکو اور رہزنی کرنے والے قبیلے غفار میں حضرت ابو ذر غفاری یعنی جندب بن جنادہ پیدا ہوئے۔ ابتدا میں چاہے جیسے رہے ہو، لیکن 18-20 سال کی عمر ہوتے ہوتے اللہ نے ان کی کایا پلٹ دی۔ ان کے اندر ایسا انقلاب آیا کہ وہ اسی زمانے میں بتوں کو پوجا چھوڑ چکے تھے، بت پوجنا چھوڑ چکے تھے، ڈاکہ زنی کے قریب بھی نہیں گئے، گناہ کے قریب نہیں جاتے تھے، یہاں تک کہ وہ خود کہتے ہیں کہ میں اسلام قبول کرنے سے 3 سال پہلے سے میں نماز پڑھنے لگا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ 3 سال پہلے سے آپ نماز کیسے پڑھتے تھے؟ کہنے لگے کہ میرے ذہن، فکر اور عقل نے کہہ دیا تھا کہ یہ بت وغیرہ کی پوجا یہ بالکل غلط ہے۔ کچھ دین ابراہیمی کا تصور ذہن میں تھا، بڑے بوڑھوں کا سنا ہوا، اسی تصور کی بنیاد پہ میں اپنے طور پہ عبادت کرتا تھا کہ کائنات کا کوئی ایک پیدا کرنے والا ہے، کوئی ایک ہے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ بولے آپ نماز کیسے پڑھتے تھے؟ بولے بس میں پاک صاف رہتا تھا، طہارت وغیرہ کا اہتمام کرتا تھا، اللہ جدھر منہ کر دیتا تھا ادھر ہی منہ کر کے کھڑا ہو جاتا، خاص وہ نماز کے ارکان جو آج ہیں یہ تو نہیں کرتا تھا، لیکن تصور میں یہی قائم کرتا تھا کہ کوئی ایک ہے خالق اور مالک، ہم سب اسی کے بندے ہیں۔ بس اس کی خالقیت، مالکیت، اس کی توحید اور اس کی رازقیت پر غور و فکر کرتا رہتا تھا، اور یوں اسلام قبول کرنے کے 3 سال پہلے تک جہاں اللہ منہ کر دیتا تھا وہیں منہ کر کے میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیا کرتا تھا۔ یہاں تک کہ ان کے اپنے خاندان میں بھی گھر والوں اور قبیلے والوں سے ان کا ہو گیا جھگڑا، ان لوگوں نے بھی اس کو وہاں سے بھگا دیا کہ یہ تو کیسا دین کے کیسی بات کرتا ہے، تو ایسا ہے، تو ویسا ہے۔ یہ چلے گئے، کچھ ننہال میں گئے، کہیں اور قرب و جوار میں کہیں رہے۔ انہی دنوں چونکہ ان کا مکان یا ان کی رہائش اس راستے پر تھی جو مکے اور یمن اور مکے سے ملک شام جاتی، شام سے مکے اور یمن جاتی،
اسی شاہراہ کے قریب بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوتی. انہی لوگوں میں کسی سے سنا کہ مکے میں محمد نام کے ایک شخص آئے ہیں جو اپنے آپ کو نبی بتاتے ہیں اور جو بتوں کی برائی کرتے ہیں. ان کے دل میں بات آئی کہ ہو نہ ہو یہ وہ شخص ہوں گے جو یقیناً اللہ کے مقبول بندے ہوں گے. یہ سوچ کر پہلے اپنے بھائی انیس سے کہا کہ تم جاؤ مکے جا کے ہوشیاری کے ساتھ ذرا خبر نکال کے لاؤ کہ کیا واقعی کوئی ایسے ذات ظاہر ہوئی ہے جو اللہ کے نبی ہے، پیغمبر ہے. تو ان کے بھائی انیس گئے، چند دن وہاں رہے، خاموشی سے سن گن لیتے رہے، واپس آئے اور بتایا کہ ہاں میں نے ملاقات کی، بڑے اچھے آدمی لگے، بات ان کی بڑی پیاری ہے، بتوں کی مذمت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ خدا کی عبادت کرو، جھوٹ مت بولو، اچھے کام کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. تو ابو ذر غفاری نے اپنے بھائی انیس سے پوچھا کہ مکے والے ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہا مکے والے تو ان کو کہتے ہیں کہ وہ ساحر ہے، وہ پاگل ہے، وہ مجنون ہے، کوئی کہتا ہے کہ شاعر ہے. تو حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ میرے سمجھ میں بات آ گئی کہ یہ بھائی ابھی صحیح خبر لائے، اطمینان کے لیے، تلاش کے لیے، حق کی تلاش میں مکے چلا. کچھ سامان سفر باندھا، کھانے پینے کے کچھ سامان لیا، ایک ڈنڈا لیا، پیدل چلا، سواری دی تھی. آپ سوچے کہاں، بدر سے بھی پہلے، مدینے کے قریب، میرے اندازے کے مطابق تقریباً 300-350 کلومیٹر ہوگا. پیدل اس زمانے میں اکیلے مکے آئے. کہتے ہیں میں مکے آ بھی گیا، مجھ کو تو کوئی جانتا نہیں، جانے کی تھی نہیں، کئی رہا، میرا سامان سفر بھی ختم ہو گیا. اب میری غیرت یہ نہیں گوارا کرتی تھی کہ کسی سے کھانا مانگوں. کہتے ہیں اس دوران مجھ کو بھوک لگتی تھی تو میں زمزم پیتا تھا، پیاس لگتی تھی تو زمزم پیتا تھا، اور کچھ تھا ہی نہیں. رات میں اپنا بستر بچھاتا تھا، حرم میں ہی سو جاتا تھا. لیکن کہتے ہیں کہ چند دنوں دن رات زمزم پی پی کر میرے اندر اتنی طاقت آ گئی تھی کہ میرے پیٹ میں چربی چڑھ گئی. ایسے پیٹ پکڑ کے کہتے تھے. یعنی زمزم کی خاصیت، زمزم کی برکت یہ تھی کہ نہ میرے بھوک اور پیاس کا احساس ہوا، نہ کوئی کمزوری، خوب طاقتور ہو گیا. کہتے ہیں لیکن کئی دن اسی طرح رہا اور کسی سے پوچھنے کی ہمت بھی نہ پڑے کہ کس سے پوچھوں. میں جانتا بھی نہیں تھا کہ محمد ابن عبداللہ کون ہے، میرا سامنا بھی نہیں ہوا. کہتے ہیں ایک دن میں حرم شریف میں رات میں بستر بچھا رہا تھا تو ایک نوجوان کا گزر ہوا جو حسین و جمیل تھے اور لمبے لمبے بال رکھے ہوئے تھے، کانوں تک ان کے بال. انہوں نے مجھ کو دیکھا تو کہنے لگے کہ اے غریب الوطن، تم پردیسی نظر آتے ہو. میں نے کہا ہاں پردیسی ہوں. کہا کہاں سے آئے ہو؟ بتایا قبیلہ بنو غفار سے. کہا بھوکے بھی ہوں گے؟ کہا ہاں کئی دن سے کھایا بھی نہیں. تو بولے میرے ساتھ چلو. وہ ساتھ لے گئے کچھ دور اپنے گھر. انہوں نے مجھ کو کھانا کھلایا. کھانا کھلانے کے بعد کہنے لگے کہ میں بستر لگا دیتا ہوں، یہیں سو جاؤ. میں انہی کے مکان پہ سو گیا. صبح آنکھ کھلی تو میں نے اپنا بستر لپیٹا اور نکل کے پھر حرم میں آ گیا. پھر دن بھر یہی رہا. رات ہوئی، کوئی کھانا ہونا تو کھایا نہیں تھا، بستر لگایا. وہی نوجوان بچہ پھر گزرا. اس نے کہا کہ ارے آج پھر تم اپنی منزل پہ نہیں پہنچے؟ کہا کہ نہیں. کہا اچھا چلو میرے ساتھ. وہ لے گئے اپنے گھر، کھانا کھلایا، بستر لگایا، سلا دیا. صبح ہوئی میں پھر چلا آیا. تیسرے دن پھر اس بچے کا گزر وہاں سے ہوا. اس نے مجھ کو پھر دیکھا. کہا ارے ابھی تک تم اپنے منزل مقصود پہ نہیں پہنچے، تمہیں تمہاری منزل نہ ملی، جہاں جانا تھا اس کا پتہ نہ ملا؟ تو میں نے کہا نہیں. کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا اچھا چلیے میرے ساتھ. وہ لے کے گئے، لے جا کر انہوں نے کھانا کھلایا. آج تک 3 دن سے نہ انہوں نے مجھ سے کچھ پوچھا تھا نہ میں نے کچھ بتایا. تیسرے دن وہ مجھ سے کہنے لگے کہ میرے
ام مکرم ارے بھائی یہ بتاؤ کہ آپ 3 دن سے حرم میں ہو، اس کے پہلے سے کئی دن سے ہو، اور کچھ بتاتے بھی نہیں، کہاں جانا ہے، کس سے ملنا ہے، کیا کام ہے، اگر کچھ کام ہو تو بتاؤ، آخر تم کچھ بولتے کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ دراصل میں جس کام سے آیا ہوں اس میں رازداری کی ضرورت ہے، راز کھل جائے تو مصیبت آ جائے۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ کیا رازداری کی بات ہے؟ یہ کہنے لگے کہ رازداری کی بات یہ ہے پہلے تم وعدہ کرو، میں جو بات تم سے کہوں اور پوچھوں اس کا کسی کو تم جواب مت دینا، کسی کو خبر نہ دینا۔ تو اس نوجوان نے، اس بچے نے کہا ہاں میں وعدہ کرتا ہوں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ تو کہنے لگے کہ دیکھو میں نے سنا ہے کہ مکے میں محمد ابن عبداللہ نام کے ایک شخص ظاہر ہوئے ہیں اور وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر مبعوث کیا، اور یہ معاملہ ہے، میں ان کے پاس آیا ہوں لیکن کسی سے ہمت نہیں ہوتی پوچھنے کی، اور رازداری کہ تم نے وعدہ کیا ہے تم بتاؤ کیا واقعی ایسا کوئی شخص ہے؟ تو ابو ذر کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے کہا وہ شخص اچھل کے بیٹھ گئے، کہنے لگے ماشاءاللہ تم نے بہت خوب پوچھا، میں ان کا بھائی علی مرتضیٰ ہوں۔ یہ جو 3 دن دعوت دیے تھے یہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم تھے، اب میں ان پر ایمان لا چکا ہوں، اور واقعی بات ایسی ہی ہے، اور ابھی تک صرف 4 لوگ ہی ایمان لائے ہیں اور کوئی ابھی تک ایمان لایا نہیں ہے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ پھر چلو مجھ کے لے چلو، کہے ابھی نہیں، یہ رات کا وقت ہے، ابھی جانا خطرے سے خالی نہیں، کل صبح ہم چلیں گے۔ صبح یہ 2 نکلی تو حضرت علی نے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ میں آگے آگے چلوں گا، تم پیچھے پیچھے آنا، اور لا تعلق بن کے آنا، سمجھ میں نہ آئے کہ ہم دونوں ساتھ میں ہیں، اور اگر میں کچھ خطرہ دیکھوں گا تو میں کسی دیوار کے کونے سے لگ کر کھڑا ہو جاؤں گا، کنکری اٹھانے کی طرح، یا جوتی کا تسمہ صحیح کرنے کے بہانے جوتی درست کرنے لگوں گا، تسمہ درست کرنے لگوں گا، اور تم رکنا مت، آگے بڑھ جانا، خطرہ ٹلے گا تو پھر میں آگے آ جاؤں گا۔ اتنی احتیاط سکھائی حضرت علی نے، اور اس احتیاط کے ساتھ یہ لوگ آگے پیچھے چلے، یہاں تک کہ نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، سرکار کے مکان اطہر میں یہ لوگ داخل ہوئے، دروازہ بند کیا، اور بند کرنے کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے آگے پیش کیا۔ آقا کریم نے مسکرا کر انہیں قریب بلایا، استقبال کیا، اور میاں نبی مسکرائیں تو کائنات مسکرا اٹھے، نبی مسکرائیں تو کائنات مسکرا اٹھے، یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستان بنا دیا۔ نبی کریم مسکرائے، قریب بلایا، اب پوچھا خیریت تو ہے، آپ کون؟ حضرت ابو ذر غفاری نے بتایا میرا نام جندب بن جنادہ۔ کہا کہاں کے ہو؟ کہا قبیلہ بنو غفار کے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور سب باتیں ارشاد فرمائیں، کہا کہ کیسے آنا ہوا، بتایا کہ میں نے سنا ہے آپ کے بارے میں ایسا ایسا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص انداز میں کچھ انہیں قرآن سنایا۔ قرآن سنتے جا رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے، تاثیر کا تیر بن کر نبی کی باتیں ان کے دل پہ اثر کرتی جا رہی تھی۔ جیسے ہی سرکار نے کچھ تبلیغ کی، قرآن سنایا، برجستہ انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اور صورتیں یاد دلائی، وہیں ارجنٹ اسی وقت بر وقت نبی نے کچھ قرآن کی آیات یاد کرائی، کچھ صورتیں یاد کرائی، نماز سکھائی، اور کہا کہ اے جندب فوراً تم بغیر کسی کو کچھ بتائے چپ چاپ اپنے قبیلے میں چلے جاؤ،
جا کے اپنے قبیلے والوں کو دین حق کی تبلیغ کرو. میں دعا کرتا ہوں اللہ تمہاری تبلیغ میں اثر پیدا کرے، اس لیے کہ مکے میں اس وقت اپنے اسلام کو ظاہر کرنا یہ بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ لگا دینا ہے، مصیبتوں کو مول لینا ہے. تم واپس چلے جاؤ. حضرت جندب بن جنادہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، اب تو اسلام کا نشہ ایسا سوار ہوا ہے، اسلام کی لذت سے ایسا ہمکنار ہوا کہ اب تو میرے بدن کا خون بدن میں دوڑ رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں بہے. میں اب ظلم و زیادتی سے نہیں گھبراتا، حضور اجازت دیں میں مکے کے لوگوں کے سامنے قرآن پڑھ کے سناؤں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو یہ چاہتا ہوں تم میں کوئی تکلیف نہ ہو، تم فوراً واپس جاؤ. کہا وہ سب اپنی جگہ، حضور بس ایک بار اجازت دے دیں. آقا علیہ السلام نے اس دل درد مند کی فریاد سن کے اجازت دی. یہ کہتے ہیں میں آیا حرم میں. حرم میں آتے ہی ساتھ سب تو میں تو اجنبی تھا، دور کھڑا ہو کے ایک جگہ وہ قرآن جو نبی نے یاد کرایا تھا وہی قرآن پڑھنا شروع کر دیا. جیسے ہی قرآن پڑھنے لگا تو اس کی آواز حرم میں گونجی تو جتنے کافر یہاں وہاں تھے سب دوڑ کے آئے. اب میرا کلام مجید کا پڑھنا دیکھ کر ایک دوسرے سے کہنے لگے ارے یہ بھی وہی ہو گیا، یہ بھی وہی ہو گیا. یہ کہا جتنے لوگ تھے سب مجھ پر پل پڑے. اتنا مارا جس کو پتھر ہاتھ لگا پتھر سے، ہڈی ہاتھ لگی ہڈی سے، لکڑی ہاتھ لگی لکڑی سے، ڈھیلا ہاتھ لگا ڈھیلے سے. چاروں طرف سے لوگ مارنے لگے، لات گھوسا اتنا مارا کہ پورا بدن لہو لہات ہو گیا. یہ مار رہے تھے، میں زمین پہ پڑا ہوا تھا کہ اچانک نبی کریم کے چچا عباس ابن عبد المطلب آ گئے. انہوں نے مجھے دیکھا، پہچان لیا، فوراً میرے اوپر وہ آ کے لیٹ گئے. ان کو دیکھ کے لوگ کنارے ہٹ گئے اور سب کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تم لوگ پاگل ہو گئے ہو، یہ شخص قبیلہ بنو غفار کا ہے، ہمارے تجارتی قافلے انہی کے علاقے سے آتے جاتے ہیں، اگر اس کو کچھ ہو گیا تو ہم لوگوں کی تجارت بند ہو جائے گی. مال کا ڈر تو بہرحال ایسا ہوتا ہے میرے دوستو، لوگوں کو ان کے ایمان کی خیر بتاؤ تو اتنا نہیں کام پہ گونجتی. اب مال کے بارے میں معلوم پڑ جائے کہ یہ کام سے مال کا نقصان ہوگا تو آدمی پھر اس کام کی طرف نہیں جائے گا. ان لوگوں نے جب یہ سنا تو ان کو چھوڑ دیا. کہتے ہیں کہ پورا بدن کپڑوں سے، پورے کپڑے خونا خون تھے، میں ویسے ہی بے ہوش پڑا تھا. حضرت عباس نے کچھ پانی کے چھینٹے وغیرہ دیے، میں رہا رات. دوسرے دن صبح پھر نبی کی بارگاہ میں آیا، سیسی سرخ رو. آقا علیہ السلام نے دیکھا، دعائیں دی، کہا بھائی بہت ہو گیا اب تم جاؤ. کہا حضور ایک دن اور اجازت دیتے، ایک دن اور مار کھا لو، اب تو اور بس ایمان مضبوط ہو گیا، اور مضبوط ہو گیا. آقا کریم علیہ السلام نے اس کی دل دہی کرتے ہوئے اجازت دی، ٹھیک ہے جاؤ. دوسرے دن یہ گئے، جاتے ہی ساتھ خوب زور سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جیسے ہی نبی کا نام سنا وہ تو سب کافروں کے تن بدن میں آگ لگ گئی. اسی کے ساتھ ساتھ قرآن سنانے لگے. پھر ویسے ہی مار پیٹ، خوب مارا. حضرت عباس آئے، پھر بچائے. تو 2 یا 3 دن اس طرح یہ کرتے رہے. پھر نبی کی بارگاہ میں آئے، آقا نے دعائیں دی، کہا کہ نہیں تم جاؤ اپنے علاقے میں، جاؤ وہاں لوگوں کو دین حق کی تبلیغ کرو، مسلمان بناؤ. میں دعا کرتا ہوں کہ قبیلہ بنو غفار کو اللہ بخش دے. اللہ کی شان کہ وہ قبیلہ لٹیرا تھا. نبی نے دعا کی کہ اللہ بخش دے. تو حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ پھر میں وہاں سے چلا، اپنے گھر آیا. لیکن گھر آنے سے پہلے میں اپنے بھائی انیس کے پاس گیا. اس کے پاس جا کے میں نے بتایا کہ الحمدللہ میں مسلمان ہو گیا، قرآن کی اتنی آیات سیکھ کے آیا ہوں، نبی برحق ہیں، سچے ہیں، ایسے ہیں. حضرت انیس نے کہا کہ بھائی جان آپ آج بتا رہے ہیں، میں اسی دن اسلام قبول کر کے آ گیا تھا. ان کے ایک تیسرے بھائی تھے، ان تیسرے بھائی کے پاس یہ لوگ گئے.
دونوں مل کر ان سے بتایا، ان کے تیسرے بھائی کو بھی اسلام کی دعوت دی، وہ بھی مسلمان تھا۔ اب یہ تینوں بھائی نکلے، کہنے لگے قوم کے پاس جانے سے پہلے ہم اپنی امی جان کے پاس جائیں۔ تو یہ لوگ اپنی والدہ کے پاس گئے، والدہ کو جا کے دین حق کی دعوت دی۔ ان کی والدہ نے بھی ان سب کی تینوں بیٹوں کی باتیں سنی، اللہ نے ان کے دل کو کشادہ کر دیا اسلام کے لیے، الحمدللہ انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے۔ جب یہ چاروں مسلمان ہوئے تو اب حضرت ابو ذر غفاری اپنے خاندان میں، اپنے قبیلے میں گئے، اور قبیلے والوں کو سب کو بلا کے، ایک ایک کے پاس جا کے یا بلا کے انہوں نے دین حق کی تبلیغ کرنی شروع کی، دعوت دی۔ خود کہتے ہیں کہ الحمدللہ میرا آدھا قبیلہ وہاں پہنچتے ہی نبی کی دعا کی برکت سے مسلمان ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ لیکن اس کے بعد خود کہتے ہیں میں 5واں یا 6واں مسلمان تھا، اور اسی ابتدائی زمانے میں بدر کے آگے قبیلہ بنو غفار کے لوگ مسلمان ہو گئے، آدھا قبیلہ مسلمان ہوا، اور یہ لوگ جو کچھ بھی دین کی خبر باتیں جتنی معلوم تھی وہی کی تبلیغ کرتے رہے، اور کئی سال تک یہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ کر سکے۔ میرا خیال یہ ہے کہ 17-18 سال پھر نبی کی ملاقات نہیں ہو پائی، کیونکہ پھر یہ مکے گئے نہیں۔ 13 سال کے بعد تو حضرت سرکار نے ہجرت کی، ہجرت کے بعد سرکار مدینے گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری بھی مدینہ پہنچنے کے بعد بھی پہلے نہ پہنچ سکے، یا خبر بعد میں لگی ہو یا جو بھی ہوا ہو، تو غزوہ خندق کے بعد یہ مدینے پہنچے ہیں سرکار کی بارگاہ۔ کہتے ہیں آدھا قبیلہ تو شروع میں مسلمان ہو گیا تھا، اور ہجرت کے بعد جب میں نے ہجرت کی الحمدللہ میرا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا، اور نبی کی وہ دعا صادق آئی کہ اللہ بنو غفار کی مغفرت کر دے، پورا بنو غفار کا قبیلہ بخش دیا گیا۔ اور جس وقت یہ ہجرت کر کے چلے تو میرے دوستو ہجرت بھی شان سے کی تھی کہ خود ان کی بیوی، ان کے بیٹے جن کا نام زر تھا، ان کی والدہ، یہ سب ہجرت کر کے مدینے پہنچے۔ یہ تو نبی کی بارگاہ میں پہنچ کر صفہ پہ بیٹھ گئے، یا رسول اللہ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ کہنے لگے حضور میں اب یہاں سے نہیں جاتا، اب تو بس آپ ہیں، آپ کا در ہے۔ دن رات صفہ پر تشریف فرما رہے۔ بی بی جو تھی اہلیہ کو کہہ دیا کہ تم یہاں کہاں رہو گی، اپنے پاس جگہ بھی نہیں، جاؤ ازواج مطہرات کے گھر میں، روزانہ ان کے گھر میں خدمت کیا کرو، وہیں رہو۔ ان کی بیوی نبی کی ازواج مطہرات یعنی امہات المومنین کے گھروں میں رہنے لگی۔ بات بیٹے کی آئی تو نبی کریم سے عرض کیا رسول اللہ میں نے اپنی بیوی کو تو آپ کے گھروں میں بھیج دیا، میں آپ کے در ناز پر، آپ کے قدم ناز پہ پڑا ہوں، میرا بیٹا ہے اس کے لیے بھی کچھ کر دیجئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا کریں؟ کہا جو بھی حکم ہو۔ تو نبی کریم نے فرمایا کہ غابہ کے جنگل میں بیت المال کے اونٹ پلتے ہیں، مدینے کے کئی کلومیٹر باہر، احد کے بھی قریب 12-15 کلومیٹر دور۔ کہا کہ غابہ کے جنگل میں بیت المال کے اونٹ پلتے ہیں، میری اونٹنی بھی خاص طور سے وہیں پل رہی، تو ایسا کریں کہ تمہارے بیٹے کو میں وہاں پہ چوکیدار اور پہرے دار بنا دیتا ہوں۔ یوں حضرت ابو ذر غفاری کا پورا خاندان بحمدہ تبارک و تعالی نبی اور دین کی خدمت کے لیے تن من دھن سے لگا، اور پھر انہوں نے وہ خدمت کی ہے میرے دوستوں کہ پھر تو جہاد بھی کیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب بہت سارے بڑے بڑے لوگ یا خوشحال لوگ بھی ہمت نہ کر سکے، 30,000 کے لشکر جب قیصر روم سے لڑنے کے لیے نبی کی سرکردگی میں چلا، اس وقت حضرت ابو ذر غفاری کے پاس جو سواری تھی وہ سواری بھی کمزور ہو گئی، تو پیدل تنے تنہا اپنے کاندھے پر سامان لاد کر حضرت ابو ذر غفاری اکیلے نبی کی خدمت کے لیے چلے۔ کئی دن کے بعد ایک مقام پر
کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ دور کہیں سے کوئی آدمی پیدل آتا نظر آ رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا ابو ذر ہوں گے۔ نبی کی غیب دانی دیکھو، اچھا کوئی آ رہا ہے، ابو ذر ہوں گے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمارا تو یقین تھا کہ نبی نے کہہ دیا ہوں گے تو وہی ہوں گے۔ واللہ جس وقت وہ قریب آئے تو حضرت ابو ذر غفاری ہی تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے کاندھے سے اپنا سامان نیچے ڈالا۔ نبی کریم نے کہا کہ پیچھے رہ گئے تھے، کیا بات؟ کہا حضور میرے پاس ایک ہی سواری تھی، وہ سواری بھی سست پڑ گئی، اسے مہمیز کر کر کے تک گیا، چلتی نہ تھی، مجبوراً میں نے سواری کو چھوڑ دیا، سامان کاندھے پہ لاد کے چلا آیا، حضور اکیلا ہی ہوں۔ سرکار نے فرمایا اے ابو ذر تم دنیا میں اکیلے آئے ہو، اس سفر میں اکیلے آئے ہو اور تم اخیر میں اکیلے رہو گے، دنیا سے اکیلے رخصت ہوگے اور میدان محشر میں بھی اللہ کی بارگاہ میں اکیلے پہنچو گے۔ یہ ہے نبی کی غیب دانی، اور نتیجہ یہ کہ ان کی زندگی کے بہت سارے واقعات ہیں، جی تو چاہتا ہے بیان کرنا لیکن اب وقت بہت ہو گیا، اس لیے میں اس کو یہیں پر ختم کرتا ہوں، اس بات پر کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ مرد قلندر، یہ مرد درویش، یہ صوفی باصفا، یہ عالم طریقت و حقیقت و معرفت اللہ کی رحمت کو پہنچا۔